اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 جنوری کا یہ اشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز میں آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں، اپنے یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان سے وابستہ کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں حل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کا اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اندرون سفر کے لیے جاتے نظر آتے ہیں۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی اس عشرے کا وقت ایک بہت اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کاروبار کا آغاز کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کو لے کر پریشان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان معاملات میں پیش رفت دیکھنے میں آئے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت ان کی پریشانیوں میں کمی لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو پریشانیاں، یہ تناؤ ان کے اوپر بنا ہوا ہے وہ ان دنوں میں بھی کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ آپ کی پریشانیوں میں کچھ کمی لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات میں کچھ حاضر دماغی کا مظاہرہ کریں اور معاملات کو اچھے اور بہتر طریقے سے لے کر چلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نوکری کے معاملات میں کچھ بہتری آ سکے، اور جو پریشانیاں، جو ٹینشنیں آپ نے لی ہوئی ہیں یا آپ پر بنی ہوئی ہیں وہ بھی کم ہو سکیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بھی معاملات میں کوئی مثبت تبدیلی، مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران ان کی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور یہ اپنی صحت میں بہتری کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب کہ ان معاملات کے حوالے سے یہ ڈاکٹر کو چیک اپ اور ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کی تلاش کی کوشش کرتے بھی ہیں تو کوئی اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کی بھی یہ خواہش اس عشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے ان معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ اونچ نیچ آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ اپنی مالی معاملات کو بہتر کرنے اور مالی معاملات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار کرتے اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا بصیر، 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 15 جنوری کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔